صدر زرداری کے دور میں دنیا میں معاشی بحران تھا، ورلڈ ریسیشن تھا۔ کیا پاکستان میں بھی مہنگائی تھی، مگر اس مہنگائی کا مقابلہ کرتے ہوئے، اس معاشی بحران کا مقابلہ کرتے ہوئے صدر زرداری نے انقلابی بینظیر کا سپورٹ شروع کیا تاکہ اس ملک کی غریب ترین عورتوں کو کوئی بھی مدد مل سکے۔ اسی مہنگائی کے دوران، معاشی بحران کے دوران صدر زرداری نے پینشنز میں 100% اضافہ کیا تاکہ جب مہنگائی بڑھ رہا تھا تو ہمارے بزرگوں کو معاشی حقوق کا تحفظ ہو۔ صدر زرداری کے دور میں تنخواہوں میں 150% اضافہ کیا تاکہ جب مہنگائی بڑھ رہا تھا، جب معاشی بحران کا مقابلہ کرنا پڑ رہا تھا تو اس ملک کا عام آدمی، سفید پوش ان کا معاشی حقوق کا تحفظ ہو۔ صدر زرداری کے دور میں ہم نے سپاہیوں کی فوج کی تنخواہ کو 175% کا اضافہ کیا۔ نہ عامر ضیاء یہ کر سکا، نہ کسی سلیکٹڈ حکومت یہ کر سکا، نہ نواز شریف کر سکا۔ یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کارنامہ ہوتا ہے کہ ہم غریب کا مدد کرتے ہیں، ہم عام آدمی کا مدد کرتے ہیں۔ یہ جو کٹکٹے حکومت آئے ہیں، ان کا معاشی پالیسی، ان کا ہر بجٹ آپ دیکھ لیں، ہر بجٹ میں امیروں کے لیے ریلیف ہے اور غریبوں کے لیے تکلیف ہے۔ غریبوں کے لیے تکلیف ہے اور امیروں کے لیے ریلیف ہے۔ یہ کٹکٹے حکومت کہتا ہے کہ پیسہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، غریب کا مدد نہیں کر سکتے، پیسہ نہیں ہے، ہم روزگار نہیں دے سکتے، پیسہ نہیں ہے، ہم بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرح ہمارے نوجوانوں کو مالی مدد نہیں دے سکتے ہیں۔ مگر جب اس کٹکٹی حکومت نے اپنے ارب پتی بینکرز کو، اپنا ارب پتی اسٹاک ہولڈرز کو اربوں روپے کا بیل آؤٹ دلوانا ہے تو تب پیسہ مل جاتا ہے۔ جب اس نالائق کٹکٹی حکومت کو ٹیکس ایمنسٹی اسکیم، اربوں روپے کا ٹیکس ایمنسٹی اسکیم اس ملک کے ارب پتیوں کو دلوانا ہے تو تب پیسہ مل جاتا ہے، مگر اپنا غریب عوام کو جب روزگار دلوانا ہے تو پیسہ نہیں ہے، جب کسانوں کو سبسڈی دلوانا ہے تو پیسہ نہیں ہے، جب تنخواہوں میں اضافہ کرنا ہے تو پیسہ نہیں ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پیسہ ہے غریبوں پہ خرچ کرے، پیسہ ہے تو کسانوں پہ خرچ کرے، پیسہ ہے تو مزدوروں پہ خرچ کرے، اربپتی پیکرز پہ نہیں خرچ کرے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی، آپ کی حکومت آئے گی، عوام دوست حکومت بنے گی اور ہم غریب کا خیال رکھیں گے، عام آدمی کا خیال رکھیں گے، آپ کا خیال رکھیں گے۔ جمہوریت کے لیے، انسانی حقوق کے لیے، جن انسانی حقوق کے لیے، جمہوریت کے لیے آپ کی شہید رانی نے شہادت قبول کی، آپ کے قائد اعظم نے شہادت قبول کی، اسی جمہوریت پہ، آپ کے حقوق پہ آج وفاق حملہ کر رہے ہیں۔ آپ کا دھارمک ترمیم بھٹو شہید کا دیا ہوا 1973 کا آئین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ کے حقوق سلب کرنا چاہتے ہیں، آپ کے صوبے کے حقوق سلب کرنا چاہتے ہیں، آپ کا کراچی پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ وفاق اس سازش میں لگے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ اتحادی
طرف دیکھ رہا ہے کہ کیا دین کے ساتھ ہے یا ان کے ساتھ ہے جو کراچی پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. 17 اکتوبر کو پورا پاکستان آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کیا لاڑکانہ کے عوام بھٹو شہید کے ساتھ ہے یا اس کے بھٹوی حکومت کے ساتھ ہے. امید ہے کہ 17 اکتوبر تک 17 اکتوبر پہ آپ سب نکلیں گے, بڑی تعداد میں نکلیں گے, بزرگوں کے ساتھ لے کے جائیں گے, خواتین کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے, تیر پر تپا لگائیں گے اور وفاق کو پیغام بھیجیں گے, کٹپٹلی حکومت کو پیغام بھیجیں گے, واضح پیغام بھیجیں گے کہ مرزو 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 مرزو. ساتھیوں آپ نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں شہید ذوالفقار علی بھٹو آپ کا خیال رکھتا تھا, قائد عوام آپ کا تحفظ کرتا تھا, قائد عوام آپ کے مسائل کا حل کرتا تھا, اور آپ بھی قائد عوام کا خیال رکھتے تھے. آپ بھی قائد عوام کا شانہ بشانہ کھڑے رہے, آپ کبھی قائد عوام کا مایوس نہیں تھے. آپ نے ہمیشہ شہید رانی کے ساتھ دیا تھا, آپ ہمیشہ شہید رانی کے ساتھ دیے تھے. شہید رانی آپ کا خیال رکھتی تھی, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو آپ کا خیال رکھتی تھی, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو آپ کا مسائل کا حل نکالتی تھی, شہید بے نظیر بھٹو آپ کا تحفظ کرتی تھی, اور آپ بھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے, وفاداری کے ساتھ نبھائے.